ان لوگوں کے لیے رہنمائی کی تھی، لیکن اکثر علماء کتنے بھی بڑے مفتی ہو جائے اور تقلیدی کرتے ہیں. وہی نا ہم کہہ رہے ہیں عاملی پر دلچسپی کیوں کریں؟ ایک ہی عالم کو پکڑے رہے، یہی تو مطلب ہے نا کہ ایک عالم کو پکڑ لیں. اچھا وہ جو امام صاحب گزر گئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کی کوئی کتاب موجود نہیں ہے، بعد لوگ منسوخ کرتے ہوئے ایک موضوع ایک صاحب نے جو ان کے فتاوے ان کو بھی حدیث رسول بنا کر کے پیش کر دیا 10,000 سے زیادہ بتایا کرتا ہو. یہ تدریس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ امام صاحب کے ہاتھ کی کوئی کتاب نہیں، اور سپوز کیجیے کتاب موجود ہے، مان لیجیے کتاب ہے موجود، تب کتاب سے وہ مسئلہ نکالے گا کہاں جائے؟ اور اگر وہ نکال سکتا ہے مسئلے کو، کتاب سے دیکھ سکتا ہے مسئلے کو، تب عامی کہاں ہے؟ تو عامی نہیں ہے نا. تب اس کے لیے کیا ہے؟ عالم سے پوچھے گا جو دستیاب عالم ہیں، علماء ہیں. یہ تکلیف شخصی ہے. تب بھی تو امام صاحب کی تکلیف سے الگ ہو رہا ہے. تو امام صاحب کی تکلیف کہاں ہے؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی اگزامپل کے طور پر ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب تو موجود نہیں، لیکن اگر ہو بھی تو اس کی کیا گارنٹی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ قول؟ آپ دیکھیے، میں نے یہی سوال کیا تھا، سلفی نامہ میری کتاب ہے 2008 میں، یہاں بہرائچ میں ایک صاحب نے کتاب سوالات میرے پاس بھیجے تھے، وہاں کسی نے میرے پاس بھیجا، تو ہم نے باقاعدہ دو ایڈیشن کا سب چکا ہے، ہندی میں کر لیا. 2008 میں ہم نے وہ کتاب لکھی سلفی نامہ کے نام سے، اس میں 7 سوال کا ہم نے جواب دیا. باقاعدہ انہوں نے کہا تھا سند کے ساتھ پیش کیجیے، سند کے ساتھ. اور زیادہ تر حدیث کی ان کتابوں کا ہم نے حوالہ دیا ہے جو دیوبند کی چھپی ہوئی کتاب حدیث کی بخاری ہے، مسلم ہے. صرف ایک سوال میں نے کیا تھا کہ وہ مسائل جو فقہ حنفی میں قال ابو حنیفہ یا عند ابی حنیفہ سے موجود ہیں، کسی ایک مسئلے کی سند امام صاحب تک پہنچا دیجیے. کسی ایک مسئلے کی سند. بھی ہم حدیث پڑھتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے سند ہے کہ نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ، دیگر ائمہ حدیث نے سند ذکر کی نہیں کتابوں میں کہ کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے، اور کس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ کس نے کس حدیث میں آئی، کس نے کس سے بیان کی، کس نے. اس دنیا حنفیت میں سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی امام رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 350 سال کے بعد، جس کو مسئلہ قدوری کہتے ہیں، ہم نے جو کتاب پڑھی، ہم نے جو ہدایت رکھی فقہ حنفی میں ہمارے یہاں داخل نصاب نہیں کی فائدہ. ہم لوگوں نے باقاعدہ درخواست دے کر کے وہ کتاب داخل نصاب کروائی، ہمیں اس طرح فائدہ مول ہے. ٹھیک ہے. تو مفتی صاحب اور رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ احمد کرتے تھے جو 5 سال کے رحمۃ اللہ، اور اتنی اچھی سی بخاری پڑھاتے تھے کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے شاگرد تھے. کہتے تھے کہ جس نے مفتی صاحب سے صحیح بخاری پڑھی اس کو پہلے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ کہتے ہو تو ہدایت داخل کر دیتے ہیں آپ کے سامنے. اسی کی شرح ہے کی شرح. 350 سال کے بعد وہ کتاب لکھی گئی. اب صاحب قدوری کہتے ہیں قال ابو حنیفہ، قال سے پہلے کون؟ ہم کیسے مان لیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے؟ بہت سے مسائل ایسے ہیں، جیسے بیشتی زبر میں بھی مسئلہ اور فقہ حنفی میں بھی ہے کہ اگر ہتھیلی پر 1 درہم یعنی 4 آنے کے برابر گندگی لگ گئی تو چاٹ لینے سے پاک ہوتا ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسا صرف دانا آدمی عالم کیا یہ کہہ سکتے ہیں؟ زبان کا کیا حشر ہوگا؟ ہتھیلی تو آپ آدمی چاٹ کر کے پاک کر لے گا زبان، اور کوئی چاہے گا آدمی تیرے دوبارہ کرے گی. تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ہم انہی مسائل سے امام صاحب کو بچانا چاہتے ہیں. یہ منصوبات کے قبیل سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نہیں ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام صاحب نے فرمایا تو ان کے مقلد ہے. اب یہی مسئلہ لے لیجیے آپ، ابھی میں کی کتاب میں لکھا کتاب لایا نہیں، اس میں لکھا ہے واقعہ وہ 2009 میں ہمارے گھر پہ بھی حملہ کیا، ہماری گاڑی توڑی گئی. ٹھیک ہے. جب عین عید کے دن ایک دم دیوبندیوں نے اٹیک کیا، بھائی کیا، ایک دم تلخ حقیقت ہے. 14 سال بریلی میں رہے، اتنا زیادہ انہوں نے نہیں تنگ کیا ہوگا جتنا انہوں نے یہاں تک کیا. ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم تو یہ کہ قرآن کی بات پیش کرتے ہیں، یہ تو جرم ہے. اگر جرم ہے تو ہوا کیا تھا کہ ایک تقریباً پورا کر 4 بھائی تھے نوجوان، 4 الحمد للہ دوسرے. ٹھیک ہے. اور ہمارے جو فرید وہ بھی آگے ان کے
साले हैं बरादरी मुस्तफी मोहम्मद शिबली, उनके एक दोस्त थे, उनसे उन्होंने कहा अकबर नाम था अकबर अली, यार आपके यहाँ रमजान में लोग एक ही रात सफेदारी करते हैं, हमारे 5 रात है, तो एक रात हमारी मस्जिद में भी आ जाओ। अच्छा उस वक्त तो ये 2009 की बात है, तो बात हमारी मजबूत थी, तो मैं मस्जिद पूरी रात गुजारता सबके साथ। तो वो 29वीं को मेरे पास लिया है, अब लाए जब तो सफेदारी हुई, फजर की नमाज पढ़ने के बाद 3 घंटा हम बैठे। क्या घंटा बैठे? 3 घंटा बैठे। वो किताब में खोल करके दिखाता वो हमारे मौजूद है, ठीक है। फिर बहश्ती भी मौजूद है, तो उसमें जो राफीवाद है ना, फला का फला से निकाले हो सकते, सारी चीजें मौजूद है। गलत तो जानते क्या हुआ? अब हुआ ये कि उस शख्स की नमाज की कैफियत जोर से बदल गई, ठीक है। 3 घंटा बैठना, तो उसका असर ये हुआ अल्लाह के फजल से पूरे मोहल्ले में हंगामा। उसके एक दिन बाद ईद आ गई, 2 लड़कों में मामूली लड़ाई हुई थी मोबाइल को लेकर के, कि हमारा मोबाइल अच्छा है कि तुम्हारा मोबाइल, जब नोकिया मोबाइल चल रहा था ये सब। 2 बच्चों की लड़ाई को लोगों ने मसले की लड़ाई बना दिया। हम जोहर की नमाज पढ़ के आए, पढ़ने के लिए मस्जिद में आए, तो एक डॉक्टर साहब बगल में रहते हैं, हालांकि वो भी हनफी हैं लेकिन नमाज में पढ़ते हैं। ईद की नमाज भी हमारी मस्जिद उन्होंने पढ़ी थी, तो कोई मसला पूछने लगे। 2 बज गए, हम 2 बजे जब निकले मस्जिद से तो देखा 6-7 लोग आपस में बहस कर, हमने कोई तवज्जो नहीं दी। हम घर में चले गए, एक घर छोड़कर मेरा घर है, मुश्किल से आधा घंटा गुजरा होगा, तकरीबन 200-250 लोग इकट्ठा हो गए। गाड़ी खड़ी थी, उसके शीशे से तोड़े, पत्थर फेंका घर पे। तो हमारे 3 लड़के तीनों मौजूद थी, का दिन था, हालांकि मार्केट में चलते थे। लोगों ने मुझसे कहा, हमने कहा बेटा इसमें वजह से तमाशबीन हो गए, हम महफूज हैं, अगर मारेंगे तो अगर कोई जख्मी हो गया, मर आ गया तो यहाँ हो सकता है अल्लाह के क्या जवाब दें। मस्जिद का दरवाजा लोहे का, उसको तोड़ने की लोगों ने कोशिश की, ठीक है। बस हम तो उनकी हिदायत की दुआ कर सकते हैं। हमने 100 नंबर डायल किया, पुलिस आई और उसने उस मामले को रफा दफा किया। 6 महीना जो होता है मुकदमा चला, ठीक है। इधर से FIR हुआ तो क्रास FIR उधर से भी हुआ। उनके बाद उलमा ने थाने को फोन किया, दोनों अपने लोग हैं उनको। उसके कुछ महीने के बाद एक साहब ने फोन किया, अब वो समझिए आखिरी हद हो गई ना, घर पे हमला किया, गाड़ी हमारी तोड़ी। और हमारी मस्जिद के नायब इमाम थे, उन्होंने जब शोर हंगामा सुना तो अपने घर से आ रहे थे, कारी मोहम्मद यूसुफ नाम, उनको एक गली में पकड़ करके घर में घसीट करके लोगों को किया। अच्छा उस पत्थरबाजी में उनका एक आदमी जख्मी हुआ, हम जब बचे तो हम सब महफूज थे। तो वो एक साहब ने फोन किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हमारी मस्जिद में वो दिशा के बाद आए, मैं चूंकि हमारे मेहमान थे तो उस ऐसे हमने बात हमने ही छेड़ी। हमने कभी देखिए हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे आमिर रफेदर को लेकर। अच्छा उससे पहले मैंने एक किताब जो शरफ़ तहविया है ना, वो मंगवा ली थी हाफिज साहब से कहकर, मोहर लगी उनके गाड़ी में। जबकि मेरे पास मुफस्सिरी की किताब है और हमारे घर में 2 नुस्खे मेरे पास मौजूद है, शराफ़ तहविया के, जो अल्लामा इब्न अबी ज़ंज़ रहमतुल्लाह की किताब अक़ीदे पर मुश्तमिल। मुझे लाना था इसी पर, अक़ीदे पर या तक़लीद शख्सी पर, लेकिन वो खुद आ गए। उसमें एक नदवी साहब थे, ठीक है, और एक मुफ्ती साहब थे, उसके 3 अवाम में से थे। तो मुफ्ती साहब तो शुरू से आखिर तक बेचारे करके खामोश बैठे, आखिर में सुलह की बात उन्होंने की बोले तो, लेकिन नदवी साहब बहुत चढ़े हुए थे। हमने कहा कि कब तक लड़ते रहेंगे, हमारा आपका जो इख्तिलाफ है यहाँ से तो है नहीं, और ये मिंबर है, आप पूछ लीजिए हमारे यहाँ जुमा का खुतबा सुनने हमारे हनफी भाई भी आते हैं। कभी भी मैंने आमिर रफेदैन और सीने पर हाथ बांधने की कोई तकरीर जो की, अदना खिताब मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि अपना मिंबर है, कहां से कह सकते हैं। और हमें पता है कि दूसरे लोग आते हैं, नहीं किया। तो वो नदीम साहब चूंकि भाई भी बहुत ज्यादा कहने लगा, आप ऐसी बात करते हैं, इतिहाद की बात करते हैं, और आज जब से लखनऊ में आए बनाए जा रहे हैं गैर मुक़ल्लिद, बनाए जा रहे हैं गैर मुक़ल्लिद। तो मेरी आदत है मैं नाराज नहीं होता। तो उसने कहा कि हजरत
میری کیا مثال میں کسی کو کچھ بناؤں؟ ٹھیک ہے، اللہ کے وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت اسی کو ملے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ غیر مقلد ہم خود نہیں ہیں الحمدللہ. تو ہم یہ تو آپ لوگوں کا لقب دیا ہوا ہے، ہم اس کو گالی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم دوسروں کو کیوں بنانے کی کوشش کریں گے جب ہم خود غیر مقلد نہیں ہیں؟ تو ہم نے کہا مقلد ہیں بے شک. ہم نے کہا کیا آپ کا وہی عقیدہ ہے جو امام عمر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ ہے؟ کہا بالکل ہمارا وہی عقیدہ ہے. وہ بہت سے بول رہے تھے، جبکہ ہماری مشین تھے لیکن بہت زوردار انداز میں گفتگو تھی ان کی. تو میں نے کہا یقیناً آپ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو امام صاحب کا. اصل میں اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے نا کہ ہمارے عقائد میں ماتریدی اور اشعری لوگ ہیں. امام صاحب کی تقلید عقیدے میں نہیں کرتے، عقیدے میں نہیں کرتے. تو ہم نے کہا کہ دیکھیے خصوصیت کے ساتھ جو صفت علو ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ بلندی پر ہے، اس بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ فوق السماوات ہے، عرش کے اوپر ہے کہ ہر جگہ ہے؟ صورت کا اللہ ہر جگہ ہے. میں نے کہا لیکن معاف کیجیے گا حضرت، آپ جن کی تقلید کا دم بھرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ عقیدہ پتہ نہیں. ہم نے کہا انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے شرح العقیدہ الطحاویہ میں علامہ ابن عابد حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول نقل کیا کہ مفتی بلخی نے امام صاحب سے پوچھا کہ ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جانتا میں اللہ کہاں ہے. مفتی بلخی نے کیا پوچھا کہ میں نہیں جانتا اللہ کہاں ہے، زمین میں کہ آسمان میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کافر ہے. پھر سوال ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے یا وہی آدمی جو کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن کہتا ہے نہیں جانتا عین العرش، عرش کہاں ہے، زمین میں کہ آسمان میں؟ امام صاحب نے فرمایا وہ بھی کافر ہے. اتنی زور سے اچھلے ناراض ہو کر کے کہا کہاں ہے شرح عقیدہ؟ ہم نے بھی پڑھی ہے. کہاں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ شرح عقیدہ میں امام صاحب سے ایسا سوال ہوا کہ وہ جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. ہم نے کہا مودی صاحب ذرا اٹھائیے کتاب. وہ سمجھ رہے ہیں کتاب ہوگی نہیں. انہوں نے پڑھی تھی لیکن منتخبات پڑھاتے ہیں نا. جی اب ہم نے وہ چونکہ نشان تو میں نے پہلے لگا رکھا تھا، وہ ہم نے کہا تھا کہ پڑھ لیجیے. یقین والوں کو چہرہ دیکھنے کے لائق تھا. تو کہتے ہیں کہ اصل میں ہم نے منتخبات پڑھی ہے، پوری کتاب نہیں پڑھی ہے. تو ہم نے بتایا پوری کتاب نہیں پڑھی، آپ اس طرح سے الجھ رہے ہیں بھائی میرے. تب بیچ میں مفتی صاحب بولے کہا مولانا ہم لوگ بھی اتحادی کی بات کرنے آئے تھے اور معاملے کو ختم لٹیا ڈوب رہی ہے تو کیا لکھیں گے، اور ہم بھی اتحادی کی بات کرنے آئے تھے اور زیادہ بات نہ کریں. اور ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، ہم نے کہا بھی ہم کو کب سے کہہ رہے ہیں اور کوئی سوال ہی نہیں ہے. امام صاحب کی شان میں ادنا گستاخی کرنے والے کو ہم اہل حدیث ہی نہیں سمجھتے ہیں. کیا آپ سمجھ لیجیے؟ ہاں وہ غیر مقلد ہو سکتا ہے، اور غیر مقلد اور حدیث میں بنیادی فرق ہے. ٹھیک ہے، جو تقلید چھوڑ دیتا ہے اس کو آپ غیر مقلد کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کتاب و سنت پر آ جائے تو وہ اہل حدیث ہو گیا ہے. تقلید چھوڑ کر کے اگر کتاب و سنت پہ نہیں آ رہا ہے تو غیر مقلد تو ہو جائے گا. جیسے غامدی غیر مقلد ہے کہ نہیں ہے، مرزا بھی غیر مقلد ہے کہ نہیں ہے، لیکن اہل حدیث نہیں ہے. ایک سوال کے تعلق سے تھا کہ آج کے مطلب فتنوں والے ماحول میں وہ مطلب اہل حدیث میں کچھ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دلیل دیتی تو وہ اسلام کا ہیرو ہے. تو اس طرح اس کی مغالطوں میں جو ہے پھنس جاتے ہیں. کہ ان بھائیوں کو بچانے کے لیے کوئی نصیحت آپ نے لوگوں پر روک جمانے کے لیے وہ کتابیں رکھ کے رکھی ہے. جس کو قاعدے سے عربی نہیں آتی ہے، ترجمہ آدمی نہیں کر سکتا، اگر ترجمہ نہ رکھے ہو سامنے تو وہ مسائل کیسے نکال سکتا ہے حدیث سے یا قرآن کی کسی آیت سے؟ اس کا تو حق ہی نہیں ہے نا. مسائل کا استنباط، مسائل کو نکالنا اس کا حق نہیں ہے. جو مدارس بھئی آپ انجینئر ہیں، اگر اینٹ گارے کی انجینئر ہیں تو اس میں آپ اپنی صلاحیت سب کیجیے نا، اس میں بھی ضرورت ہے نا. کہ بہت سے لوگ بے ایمان انجینئر ہیں تو آپ ایمان والے ہیں تو لوگوں کی خدمت کیجیے. آپ وکیل ہیں، وکالت کا پیشہ بڑا بدنام پیشہ ہے، لیکن آپ صحیح نفینہ ہیں تو آپ وکالت کے پیشے سے آوشکار کر کے آپ اس کو شرف بخشیے. جو جس میدان کا ہے ماہر اس میدان میں ہی وہ اچھا لگتا ہے. دلیل کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک آدمی حدیث پڑھ دیتا ہے اور حدیث کو نہیں سمجھتا، یہ دلیل ہے. حدیث کا مفہوم نہیں سمجھتا ہے، یہ دلیل ہے. حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے وہ تو نہیں جانتا ہے،
یہ اس کی دلیل ہے، یہ تو دلیل نہیں ہے۔ اب خصوصیت کے ساتھ جو آپ نے جن کا نام لیا ہے رضا کا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کا مجرم ہے وہ شخص، تو عدالت سے کہا تو اس کی ویسے ہی مجروح ہو گئی ہے، اس کی بات تو ویسے بھی نہیں سننا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے درمیان اختلافات اس میں کوئی دورہ نہیں ہے، لیکن ہمیں آپ کس نے حق دیا کہ ہم ان اختلافات کو ہوا دے کر کے اور باقاعدہ کسی کو حق پر کہیں کسی کو ناحق پر کہیں؟ یہ اختیار کس نے دیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد تھے کہ نہیں تھے؟ اجتہادی غلطی پر اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ المجتہد قد یخطئ وقد یصیب فإن أصاب فله أجران۔ مجتہد جو ہے کبھی درست بات کہتا ہے کہ خطا بھی ہو جاتی ہے، اگر درست ہے اس کی بات اس کا عمل تو ڈبل ہو جائے گا، اور خطا کر گیا تب بھی ایک اجر ملے گا جو اس نے کوشش کی، اجتہاد کی، تو وہ تو معذور ہے اللہ کے نزدیک، اور ہم اپنی آفت کیوں خراب کریں؟ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے تمام صحابہ کرام کے دامن تقدس کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جیسی ذات ہے اقدس و مقدس نہیں بچ پا رہی ہے، نہیں کہتے سے جنتی ہے کہ نہیں ہے، عشر مشرم ہے کہ نہیں ہے، داماد رسول ہے کہ نہیں ہے، فضائل بے شمار ہے کہ نہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو جس نے بھی حضرت معاویہ کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، یہ تاریخ گواہ ہے، وہ حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرنے سے بچ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، اللہ جن سے راضی ہے، آپ سرے بازار اس کو اچھال کر کے بس بشری خطاؤں کو اور مطعون کریں، بدنام کریں، تو کیا ان کا بگاڑ لیں گے؟ ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوگا، اس سے عاقبت آپ کی خراب ہوگی۔ تو علی مرزا کا سب سے بڑا قصور یہ ہے، یہ شخص صحابہ کرام کا گستاخ ہے، اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا گستاخ ہو وہ کوئی دلیل بھی دے تو ہم ایک مرتبہ سوچیں گے کہ یہ دلیل اس کی کہیں اس کے خواہش نفس کے مطابق تو نہیں ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، میں آپ بتاتا ہوں، طاہر القادری کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ جب وہ کون سی ٹی وی تھی؟ کیو ٹی وی، تو میں نے تو ہم لوگ تو خیر موبائل ہے، اس پہ خبریں سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ کیو ٹی وی ایک مرتبہ اچانک اس نے کھول دیا، قریب تھے موجود، دیکھیے صحیح بخاری بھی لکھی ہوئی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، صحیح ستہ سب موجود ہے، اور جو وہ حضرت حدیث بیان کر رہے ہیں حدیث نمبر بھی نیچے اسکرین پہ شاشے پہ چل، آدمی ایسی تو ٹرانسفر آتا ہے کہ صاحب حدیث نمبر ہے۔ اچھا ہم نے 14 سال صحیح بخاری پڑھائی ہے بریلی میں، اچھا آج بھی میں الحمدللہ صحیح بخاری پڑھا رہا ہوں۔ اب وہ صحیح بخاری کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ صحیح بخاری حدیث نہیں، وہاں سے صحیح بخاری اور حدیث نمبر بھی ہے۔ میں نے فریض سے کہا یہ صحیح بخاری گھر میں موجود ہے، منزل بھی اپنے گھر نکالو تو دیکھیں کہیں جو موجود ہو وہ حدیث۔ جو ٹی وی دیکھ رہا ہے وہ ٹیلی کرنے جائے گا، ملانے جائے گا کہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے صحیح بخاری میں، وہ تو نمبر کے چکر میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیے علماء عرب کو کوئی حدیث کی نمبر کا حوالہ دیتا ہے؟ تو یہ بردست جو فتنہ ہے اس کو عروج جو ملا ہے نا انہیں نمبروں سے زیادہ ملا ہے کہ ارے صاحب نمبر ہے حدیث، یہ غلط کیسے، چاہے غلط حدیث صحیح آپ وہاں جا کے ملا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو نمبر، یہ نمبر نے جو ہے نا بس سمجھ لیجئے کہ ان کے نمبروں میں تو اضافہ کیا ہے لیکن لوگوں کے نمبر گھٹا دیے۔ جو نمبر ہونا چاہیے اسلام کی معلومات کا وہ نمبر لوگوں کا گھٹ گیا، ان کا نمبر بڑھ گیا۔ سب نمبر 30 نمبر ہے۔ اب آپ حدیث کا حوالے سکتے صحیح بخاری میں سے مسلم میں کافی ہے نا، آپ حدیث پڑھ رہے ہیں کافی ہے نا۔ اچھا شیخ صاحب، وہ مفتی طارق رسول صاحب کی پہلے بات ہو چکی ہے، صرف وہ اتحاد اور اتفاق کی بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اس لیکچر کے اندر یہ بولا کہ میں علماء اہل حدیث کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے میں اختلاف کریں جس پر چاروں اماموں نے کوئی رائے نہ دی یا چاروں اماموں میں اختلاف ہو، لیکن ایسے مسائل جس میں چاروں امام کا اتفاق ہو اس مسئلے میں اہل حدیث اپنی رائے الگ سے نہ دیں۔ الگ سے جی ٹھیک ہے، تب اتحاد اس پر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ہم کہتے ہیں اتحاد کی بنیاد کتاب و سنت ہے، ٹھیک ہے،
آپ نے ائمہ اربعہ کا حوالہ دے کر کے اور اختلاف کا حوالہ دے کر کے خود ہی ثابت کر دیا ہے کہ اتحاد کیسے ہو سکتا؟ کیا ائمہ اربعہ کا اختلاف اتحاد کی بنیاد ہے؟ اختلاف اتحاد کی بنیاد تو بن ہی نہیں سکتا ہے نا. تو یہ کہنا کہ اختلافی مسائل میں جو اور جن میں نہیں ہے تو اس میں آ کر کے وہ ہو جائیں، پہلی بات. دوسری بات تقلید شخصی کو لے کے ائمہ اربعہ کا اتفاق اگر ہم ثابت کرتے جائیں تقلید شخصی کے خلاف تو کیا مفتی صاحب تقلید شخصی چھوڑیں گے؟ کہتے ہیں اور ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑ پائیں گے. اللہ کرے چھوڑ دیں دعا تو کریں گے، ہاں انکار نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے. تو پہلے تو یہ ثابت کریں کہ یہ ائمہ اربعہ تقلید شخصی پر متفق ہے، پہلے یہ ثابت کریں. خود امام محمد رحمۃ اللہ کیا فرمایا؟ نہ میری تقلید کرو، نہ مالک کی کرو، نہ شافعی کی کرو، نہ اوزاعی کرو. احکام وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے احکام دیے ہیں، نہ فلاں کی کرو، نہ فلاں کی کرو. احکام وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے احکام لیے ہیں. سب سے تقلید ہے. اور ائمہ کے اخبار میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. امام منفر رحمۃ اللہ نے فرما دیا، کو قولی کو سب رسول نے فرما دیا کہ وزیر وہ ضرب الحیض دیوار پہ مار کو امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ کل یوردی کا حضرت وہ اشارہ قبل وسلم ہر شخص کی بات دی بھی جا سکتی، اس کی بات ٹھکرائی بھی جا سکتی، اگر نہیں ٹھکرائی جا سکتی تو قبر والوں کی بات اللہ وسلم کے قبل طریقے سے اشارہ فرمایا. تو ائمہ تو تقلید شخصی پر متفق نہیں تھے، تو آئیے اسی پر اتفاق کر لیں گے، اتفاق ہو جائے گا. اس کے ساتھ اگر یہ چاہتے ہیں تو بصد احترام ہم ان کا احترام کرتے ہوئے ہم ان کی خواہش کے مطابق کہتے ہیں آئیے اتفاق کر لیجیے تقلید شخصی نہ کرنے پر، اس لیے کہ ائمہ تقلید شخصی کا حکم نہیں دے گئے ہیں اور عدم تقلید شخصی پر متفق تھے. اگر تقلید شخصی پر متفق ہوتے تو ان کے درمیان اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ اگر عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو امام رحمۃ اللہ علیہ امام ائمہ بڑے عمر کے حساب سے نا، اور ویسے دیکھا جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ایک زمانہ ہے، وہ امام دار الحجرات میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ علم کے گہوارے میں پیدا ہوئی، علم کے گہوارے میں پرورش پائی، علم کے گہوارے میں ان کی تعلیم و تربیت کی مدینہ طیبہ میں. پھر ان کے شاگرد رشید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ لا یفتیٰ مالک فی المدینہ، جب تک مدینے میں امام مالک حیات ہے کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. ان کے شاگرد رشید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی عزت کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے، یہ جو ہے ایک دم چل ظاہر ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ائمہ کرام رحمہ اللہ اجمعین تقلید شخصی پر تو متفق نہیں تھے نا. اگر تقلید شخصی کرنا ہوتی تو یہ تینوں لوگ ایک دوسرے کے شاگرد تھے، تو شاگرد اپنے امام صاحب کی تقلید کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ کہاں ہے؟ خود امام رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، ان کے دو شاگرد بڑے مشہور ہیں، امام یوسف امام محمد بن حسن الشیبانی رحمہ اللہ. 2/3 سے زیادہ مسائل میں انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے، اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ثابت ہے کہ کتاب ثابت ہے. تب تقلید شخصی کر رہے ہوتے تو اختلاف کرتے، اور وہ بھی 2/3 سے زیادہ مسائل میں، 2/3 سے زیادہ مسائل میں. تو مفتی صاحب سے ہم یہ عرض کریں کہ مثلا احترام کے مفتی صاحب آئیے اس پر اتفاق کر لیجیے تقلید شخصی نہ کریں، اس لیے کہ اس پر تمام ائمہ کا اتفاق کریں گے. کہنا بڑا آسان ہے کہ اتفاق کر لیجیے، اور آپ اپنی خواہش کے مطابق اتفاق کروانا چاہتے ہیں، کیوں؟ آپ شریعت کے مطابق کروائیے نا، جو منشأ شریعت اس کے مطابق کروائیے نا. خود ائمہ کرام رحمہ اللہ اجمعین کا جو موقف تھا اس موقف کے مطابق کروائیے نا اتفاق. تقلید شخصی تو ان کا ہرگز موقف نہیں تھا. پھر یہ مسئلہ ایک سوال اور ہے کہ جیسے ایک ہماری جماعت میں ایک ساتھی بزرگ ہے، تقریباً 60 سال عمر ہوگی، اور دکان پہ جو ہے وہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں بآسانی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں تو نمازوں کو بنا وضو جمع کرتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ مسند احمد میں کوئی روایت بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی خوف کے دو نمازوں کو جمع کیا. بلا خوف اور جو ہے میں نے بھی ان کو منع کیا
کہ اگر آپ اس طرح کریں گے ہر شخص سے یہ کرنے لگے تو پھر وقتوں پہ مقرر وقتوں پہ اللہ نے جو نماز مقرر کی ہے فرض کی ہے اس وقت وہ وقت جائے کریں گے. قرآن میں ہے. ہاں اور قرآن میں تو شیخ آپ اس کی دیکھیے اب یہی دیکھ لیجیے ابھی انہوں نے کہا دلیل وہ شخص دلیل دے رہا ہے لیکن کیا وہ دلیل اس کے عمل کے مطابق ہے؟ نہیں. اول تو امت کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس حدیث پر ہم یہ تبصرہ نہیں کر سکتے ضعیف ہے کیا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ایک مرتبہ کے لیے ثابت ہے تو اس کو معمول تو نہیں بنا سکتے ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کا آپ کا معمول کیا ہے؟ وقت پہ نماز پڑھنا. بسا اوقات کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جمع کر دیا نماز کو تو اس کو پوری زندگی پر محیط کر دیں گے ہم کہ ہر نماز جمع کر رہے ہیں 2 نمازیں جمع کریں ہم. بالکل یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اب کہنے والا تو کہہ سکتا ہے اس کو دلیل دے رہا ہے جیسے کہ مرزا کے بارے میں میرے کو دلیل دے رہا ہے یہ کوئی دلیل ہے اس کی؟ کوئی دلیل. تو یہ غلط ہے ان کا عمل. یہ غلط ہے قطعاً غلط ہے کہ بلا عذر کے دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں نماز کا وقت ہو رہا ہے 2 نماز اکٹھی پڑھ کر کے بیٹھے رہے. غلط ہے یہ کوئی عذر نہیں ہے. ہونا کیا چاہیے دکان بند کر کے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے وقت پہ نماز پڑھیے. ہاں کوئی عذر ہے بسا اوقات اگر کبھی ایسا ہو جائے یہ دیکھیے. اچھا امت کا اس پر عمل بھی نہیں ہے. دیکھیے اس حدیث پر عمل نہیں ہے تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے. اب یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے ایک مرتبہ تو آپ نے دیکھ لیا ہم فرض محال مان لیں ایک مرتبہ تو دیکھ لیا باقی آپ کا عمل کیا تھا؟ وقت پہ نماز. پھر اور آپ ہر 2 نماز جو جمع کر سکتے ہیں اس کو جمع کر رہے ہیں ظہر اثر کو جمع کر رہے ہیں مغرب عشاء کو جمع کر رہے ہیں. کیوں؟ کوئی صحیح آپ نہیں کر سکتے نماز کے لیے اگر مسجد نہیں ہے اور اگر امام شرک نہ کرے کسی بھی طرح نہیں کرنا ہے لیکن کرنا کر کے 2-4 بسوں کر کے یہاں کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ مسجد سے نکالا جاتا ہے تو ایک زمانے تک ایک سال تک رہتا ہے مجھے کہا اس گاڑی کا بہت اللہ نے اسی لیے مسجد کا تو جائز ہے لیکن جب مسجد ہو جائے